آج کی حدیث اللہ کی رحمت ہی کو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت رحمت کتنی ہے بندوں پر کہ ہم اس کا حساب اندازہ نہیں لگا سکتے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما. حضرت عباس کون تھے؟ حضرت عباس جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، مگر ظاہر عمر میں بہت چھوٹے تھے. حضرت عباس آپ کے چچا تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے قریب تھے، تھوڑے بڑے تھے. تو عباس جو تھے وہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہما روایت کر رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا، انہوں نے یہ بات جو آگے بتائی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا. اب اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتائیں اور فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ویسے تو سارا وحی کا علم اللہ کی طرف سے ہی تھا، لیکن بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کو یہ پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے لیے یہ میسج بھیج رہے ہیں. یہ خاص جیسے ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندوں پر ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بعض باتیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت کر کے بتائی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت آنے والی روایت کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کتبا لکھ دی ہے الحسنات نیکیوں کو. حسنہ کہتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام، تو حسنات کوئی نیکیوں کو، حسنات اس کی جمع ہے حسنتن کی، ٹھیک ہے. تو نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، والسیئات اور برائیوں کو، گناہ کے کاموں کو، برائیوں کو بھی بندوں کے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لکھتا ہے نیکیوں کو اور برائیوں کو. پھر ثم بین ذالک فمن ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نیکیوں کو لکھتا ہے یا لکھی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. تو وضاحت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھی ہے یہ، تو اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ لوح محفوظ میں جب انسان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کچھ ہونے والا تھا آئندہ اس سب کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. انسانوں کی تقدیریں، انسانوں کے اعمال جو انسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. تو لوح محفوظ میں لکھا ہے یا ہمارے جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں. تو دونوں باتیں صحیح ہیں. ہم جو کچھ ہماری قسمت میں ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، سب کچھ لوح محفوظ میں بھی ہے، اور فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں جیسے جیسے ہم اعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں حسنات، بندوں کے اچھے اعمال اور بندوں کے برے اعمال. پھر اس چیز کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی، ثم بین ذالک، اس بات کی وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فمن ہم، کہ جو کوئی شخص، جو کوئی انسان، ہم کہتے ہیں ہمہ یعنی ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. ہمیں ایک دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ انی اعوذ بک من الہم والغم، یعنی کہ جو ہمارا دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، ہم. تو جس نے ارادہ کیا بحسنتن، جو بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے دل میں، فلم پھر نہیں، یا عملہا اس پر عمل نہیں کر سکتا. انسان کا ارادہ تھا کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، مگر کسی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکا.
ابھی ارادہ ہی کیا تھا اور کوئی وجہ سے اس کو کوئی مشکل آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ کام نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کتبہا، اس کو لکھ لیتا ہے، اللہ عندہ، اپنے پاس، حسنتن، ایک نیکی، کاملتن، ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیلہ۔ تو کیا مطلب ہوا اس ٹکڑے کا؟ کہ بندے نے ارادہ کیا کہ میں کچھ نیک کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، اس کی نیت تھی خالص اللہ کے لیے نیت تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اس نے ارادہ ہی کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاں، اس کی نیت کا، چونکہ اس کی نیت میں تھا کہ میں کام کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پورے، جیسے اس نیکی کا ایک دفعہ کا اجر پورا مکمل لکھ لیا اپنے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا، عندہ، یہ ایک اشارہ ہے کہ کسی چیز کو، دیکھیں ہماری کوئی پیاری چیز ہوتی ہے، بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس کو ہم بڑا اس کو سنبھال کر اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اس کو کہاں رکھی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی اہمیت دیتے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک ارادوں کو، کہ اس کو بڑی احتیاط سے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر حسنتن، ایک نیکی، کاملتن، یہ کاملتن کیوں آئی ہے؟ یہ بھی تاکید کے لیے آئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف ہم یہاں پر لکھا ہوتا کہ عندہ حسنتن، ایک نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن ایک نیکی کی ایک طرح سے تاکید آئی ہے، کاملتن یعنی پوری ایک نیکی، کہیں سے کمی نہیں رکھتا اللہ، پورا اس کا سنبھال کے اچھی طرح سے اس کا ریکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ بندے نے، میرے بندے نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، ابھی ارادہ ہی کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑی اچھی طرح سے اپنے پاس خوشی کے ساتھ بڑا اس کو اہمیت دے کر اس کو اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ فَإِنْ ہَمَّ، پھر دوسری سچویشن، پھر اگر اس نے ارادہ کیا نیکی کا، فَعَمِلَهَا، پھر اس نے اس نیکی پر عمل بھی کر دیا، یعنی کہ اس کام کو کر لیا، جو اس نے ارادہ کیا تھا نیکی کا وہ پورا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کتبہا، اس کو لکھ لیا، اللہ نے، عندہ، اپنے پاس، بڑے احتیاط سے، بڑے اس کو اہمیت دے کر اس نے اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا اپنے پاس، حسنتن، عندہ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ٹھیک ہے، عشرہ 10 حسناتن، 10 نیکیاں، الی، طرف، 700، 700 ضعفن، گناہ، الی اضعافن، یا اس سے بھی زیادہ، کثیرتن، بہت زیادہ۔ اب کیا ہوا؟ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس نیکی کو کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نیکی کے 10 گنا لکھ لیا اپنے پاس، یا 10 سے گنا 700 گنا تک، یعنی کسی کے لیے کم از کم جو لکھا گیا اجر وہ 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی، پہلی بات کہ بندے کی نیت میں کتنا اخلاص تھا، اس کے اندر کتنی تڑپ تھی نیکی کرنے کی، اور وہ نیکی کتنی اہم نیکی تھی اس وقت، کتنی ضروری تھی اس نیکی کو کرنا، اور بندے کو کتنی مجبوری تھی اس وقت نیکی کرنے میں، کتنی مشکلات تھی، پھر بھی اس نے کر لیا۔ یہ ساری باتیں، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے اجر یا تو 10 گنا لکھ دیا جاتا ہے، یا 700 گنا تک، یا 700 گنا سے بھی زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیکی کن حالات میں کی گئی تھی، نیکی کی کیا نوعیت تھی، نیکی کی کتنی ضرورت تھی، پھر اس بندے نے کتنی مشکلات کے باوجود اس نیکی کو پورا کر لیا، اور اس کے دل میں کتنی تڑپ تھی اس نیکی کو اچھے سے اچھا کر کے کرنے کی۔ تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اس لحاظ سے اجر و ثواب لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن، اور اگر ہما کوئی ارادہ کرتا ہے، سبحان اللہ، واقعی میں انسان اگر سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے تو ہم جیسے دل ایک دم سے نرم ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس جلدی سے نیکیاں دے دو بندے کو نا کسی طرح سے. پھر اگر اس نے ارادہ کیا، کسی بندے نے ارادہ کیا بِسَیِّئَةٍ، کسی برائی کا، فلم، پھر نہ یعملھا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، کتبہا، اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے، عندہ، اپنے پاس، حسنتاً، ایک نیکی، کاملتاً، ایک مکمل نیکی لکھ دی گئی اس بندے کے لیے. ہوا یہ کہ بندے کا دل میں خیال آیا کہ میں یہ گناہ کا کام کروں، یہ کام کروں، پھر اس کو یہ ہوا کہ نہیں، یہ کام تو اللہ کو نہیں پسند ہے، نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، بولا نہیں مجھے یہ برائی نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے برائی کے ارادے کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دی اپنے پاس. وہی عزت و احترام دی گئی اس کو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کا پورا اجر کتنی حد تک، دیکھیں اب کاملتاً سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں دیکھی گئی، کتنا زیادہ بندے کو خواہش تھی وہ کام کرنے کی، اور کتنا زیادہ اس نے اسٹرگل کر کے اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک ایک چیز دیکھ کے سارا ناپ تول کر کے اس کے بندے کو ایک نیکی کا اجر لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. فَإِنْ هَمَّ، پھر اگر اس نے ارادہ کیا. اب دیکھیں برائی کو تو لکھا ہی نہیں گیا بلکہ برائی چھوڑنے کا اجر لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ بھی کتنی انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ برائی کا خیال آ کر اس کو اسٹرگل کر کے اس سے بچنا بھی ایک نیکی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر اگر ایک اور سچویشن بتائی جا رہی ہے، ہما، اس نے ارادہ کیا، بہا، اور فعملہا، اور اس نے پھر عمل بھی کر لیا. ایک برائی کا دل میں خیال آیا اور بندے نے وہ کر لیا کام، وہ برا کام کر لیا جو ناپسند تھا، اللہ کا ناپسندیدہ کوئی کام، اللہ کی نافرمانی کا کام اس نے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کتبہا، اس کو لکھا، سیئتاً، برائی، واحدتاً. اب دیکھیں یہاں کاملتاً نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہاں واحدتاً آیا. تو مطلب جب کاملتاً لکھا گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ نیکی کے ہر اینگل سے دیکھا گیا، بندے نے کتنی زیادہ بندے کی نیت تھی، کتنا ارادہ تھا، بندے کو کتنی مشکلات آئی کام کرنے میں، تو ایک ایک چیز کا اجر ڈال دیا گیا، اس میں ایڈ کر دیا گیا. اور برائی میں کیا کیا، صرف ایک برائی لکھ دی، واحدتاً، بس ایک، یعنی کہ یہ کمی بتانے کے لیے لکھا ہے کہ برائی کے بارے میں جتنا کم سے کم اس کا عذاب لکھنا تھا، یا اس کی اہمیت کو جتنی حد تک اللہ تعالیٰ کم کر سکتے تھے اس کو کر کے اس کو لکھ دیا. رواہ بخاری، اس روایت کو بخاری نے لکھا ہے اور مسلم میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں، اب یہ کتاب کے راوی ہمارے لیے لکھ دیتے ہیں کہ فانظر، تو سوچو، غور کرو، یا اخی، اے میرے بھائیوں. یہ اس کتاب کے لکھنے والے نے ہمارے لیے ہم سے بات کی ہے کہ دیکھو اس حدیث کو پڑھ کے غور کرو. وفقنا، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ و ایاک، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں اور ہم غور و فکر کریں اللہ کی اس بات پر. وَإِيَّاكَ، اور دیکھو، ذرا سوچو، دھیان رکھو، اِلَىٰ عَظِيمِ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اللہ کے یہ جو لطف و کرم ہے، اتنا عظیم لطف و کرم اور جو رحم بندے پر ہے، اس پر غور و فکر کرو. وَتَأَمَّلْ هَٰذِهِ الْأَلْفَاظَ وَقَوْلُهُ عِندَهُ، اور یہ جو غور کرنے کی باتیں کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے پاس، عندہ، اپنے پاس لکھتا ہوں. یہ ایک اہمیت جتانے کے لیے ہے
کہ اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑی احتیاط اور اہمیت دے کر اس نیکی کو لکھا جاتا ہے عندہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کاملتن کا لفظ استعمال کیا، جس سے پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے ایکسپلین کیا، کہ نیکی کو ہر طرح سے دیکھا جاتا ہے، انسان کے حالات کو، نیت کو، نیکی کی نوعیت کو، اور کتنا اچھی طرح سے اس نے ایک کام کو اس نے کیا ہے اور کن حالات میں کیا ہے، کیا اس کو مشکلات آئی ہے، اس سب کو دیکھ کے اس لحاظ سے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے کہ نیکیوں کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ کے پاس، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا ہم چاہتے کہ ہم اچھے کام کر کے جنت کما لیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی سزا اور ناراضگی سے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں. اب اس کی جو حدیث ہے، اس معنی کے حدیث اور کئی بھی قرآن میں بھی بہت جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے. تو اب اس کے حوالے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر عملاً اس کی تکمیل سے قاصر رہے تو محض ارادے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مگر عمل اس کی تکمیل میں قاصر ہے تو میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے عملاً اسے انجام دے دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور عملاً انجام نہ دے سکے تو مطلب نہ انجام نہ دے، یعنی کہ خاص طور سے اللہ کے لیے چھوڑ دے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس پر عمل بھی شروع کرنا چاہا، لیکن کچھ حالات نے اس کو روک دیا. وہ تو چاہ رہا تھا، وہ کوشش کرتا رہا مگر وہ نہیں کر سکا، کامیاب نہیں ہوا. تو یہ اب اس کا کوئی کمال نہیں ہے بندے کا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو برائی سے خود روک دیتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ دیکھیں جب جنگ احد ہو رہی تھی، آپ نے ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ جنگ احد میں جب منافق جو ہے اپنے 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا عبداللہ بن ابی، تو 2 قبیلے بھی کمزور پڑنے لگے. وہ مسلمان تھے، مخلص تھے، مگر ان کے دل میں آیا کہ اب جنگ پر جانا بیکار ہے، کہ ہماری قوت بہت کم ہے اور دشمن بہت بڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کو ہمت دے دی. تو وہ اگر وہ چلے جاتے تو وہ گناہ ہو جاتا بہت بڑا ان سے کہ وہ جنگ کے موقع پہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے. تو لیکن اللہ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت فرماتے ہیں. کئی دفعہ ایک انسان اچھا انسان ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، بس کوئی جذباتی کمی آ جاتی ہے، کسی وجہ سے وہ جو ہے اس کے اندر برائی آ جاتی ہے اور وہ برا کام کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس حالات کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک برا آدمی ہے، برائی کرنا ہی چاہتا ہے اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ برائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کسی اور کو بچانا چاہتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے تو یہ قتل کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کو، چونکہ مقاتل جو ہے وہ اس نے گناہ نہیں کیا اس لیے اب اس کی برائی اس کی نہیں لکھی جائے گی بلکہ اس کی نیکی لکھی جائے گی. نہیں، کیونکہ اس کا ارادہ تو تھا، اللہ نے روک دیا اپنی مشیت کی وجہ سے، تو اللہ کی حکمت کی وجہ سے اللہ نے روک دیا، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن جب بندہ خود اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوش کرنے کے خیال سے اپنے گناہ کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اگر تو برائی کر لی، برائی کا ارادہ بھی کیا، برائی کر بھی لی، تب بھی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ
صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی کامل نہیں کہ ہر طرح کا، جیسے اس نے کتنا زیادہ اس نے وہ کیا، اس گناہ کو کتنی شدت سے کیا، یا اس گناہ میں کتنا اس نے دل لگایا، یا بس وہ گناہ کے برابر گناہ لکھ دیا جاتا ہے. جتنا گناہ اس کا بڑا ہے بس وہ اتنا گناہ کے برابر آف کورس لکھا جاتا ہے کہ گناہ کتنا سنگین ہے، اسی کی طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان، دیکھیں ہم جو ہے صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور یہ عبادت کے کام کرنا، قرآن پڑھنا، یہ نیکی کے کام ہیں، لیکن اگر تو دیکھا جائے تو انسان زندگی کے جتنے بھی کام کرتا ہے، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری کام ہے، جیسے ماں بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، شوہر اور بچوں کے لیے، یا باپ جا کے کما کے لے آتا ہے، اور مطلب بچے جو ہے، ایون انسان اپنی ایکسرسائز ورزش کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میرے جسم تندرست رہے گا تو میں اچھی عبادت کر سکوں گا. ایون شوہر بیوی کے پاس آتا ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں عبادت میں بدل سکتی ہے اگر انسان کانشیسلی کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اگر اچھی طرح سے اپنے جسم کا خیال رکھوں، اگر میں جو ہوں اگر میں اپنی صحت کا خیال رکھوں تو میں اچھے نیکی کے کام کر سکوں گا. تو اب وہ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، اچھی غذا کھا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت پر. ہر چیز کا اس کو اجر مل سکتا ہے. تو کسی کی طرف اس مسکرا کر بھی دیکھ لینا، صرف یہ بھی بعض اوقات اجر و ثواب کا سبب بن جاتا ہے. کسی کی دکھ کی کہانی سن لینا، کسی پریشان کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ضروری نہیں کہ بہت بڑی باتیں ہو، لیکن مقصد کیا ہے کہ بندہ مومن کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، انسان جب یہ نیت کر لے تو پھر انشاءاللہ ہماری ہر جو بھی کام ہم زندگی کی ضرورت کا کام کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کی سے ہم اگر اجر و ثواب کی نیت رکھیں گے تو ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں انشاءاللہ. تو اس میں قرآن میں کہا گیا من جاء بحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون. یہ سیم مضمون کا قرآن میں آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 160 میں، کہ جو شخص نیکی کر کے اللہ کے ہاں آئے گا اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو شخص برائی کا مرتکب ہوگا اسے صرف اس کی ایک کی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسری جگہ سورہ یونس میں ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جنہوں نے برے کام کیے تو ان کے لیے ان کی برائی کے مطابق ان کی جزا ہے. ٹھیک ہے، جتنی حد تک جتنی شدت کی برائی ہے، جتنی معمولی برائی ہے، بس اس لحاظ سے اس کی جزا ہے، اس کو سزا ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو نیکی کر کے آئے گا تو اس کا اجر اس کی نیکی سے بہتر اللہ اس کو دے گا. ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت ہے. من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، لیکن جو برائی کر کے آئے گا اس کو صرف اس کی برائی کے برابر معاملہ اس سے کیا جائے گا. القصص آیت نمبر 84. جو شخص نیکی کر کے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا اسے برے کام کرنے والوں کو صرف اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برائی کو منیمائز کر دیا جاتا ہے. منیمم یعنی میکسیمم برائی کا اجر کتنا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ کتنا ملتا ہے، جتنی حد تک برائی ہے بس. لیکن کم از کم نیکی کا اجر اتنا ہوتا ہے کہ 10 گنا کم از کم ہوتا ہے. پھر ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہے، یعنی کہ
ایک مسلمان جب ہوتا ہے تو جب کفر کی حالت میں اس نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے وہ ضائع نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے، مگر جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں گے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان اسلام میں آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی نیا پیدا ہوا ہے۔ جیسے انسان اگر کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو اس کے پچھلے 40 سال کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے یہ آج پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو نیکیاں کچھ کی ہوئی ہوتی ہیں اس کا اجر باقی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جس پوائنٹ سے وہ مسلمان ہوا تو اس کے بعد سے اس کا حساب شروع ہوتا ہے، تو اس کا اعمال نامے میں اس کی ہر نیکی کم از کم 10 گنا ہوتی ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دیتے کہ یہ ٹکڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ایک مسلمان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے اعمال ہمیں بتائے ہیں کہ ہم جب وہ اعمال کرتے تو ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس میں ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم نے توبہ بھی نہیں کی ہوتی، مگر صرف ہمارے کوئی اور نیک کام کرنے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی عمل یاد آتا ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہو؟ کوئی ایسا عمل یاد آ رہا ہے جو ہم روز کرتے ہیں مسلمان، اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں اس سے؟ وہ ہے، نہیں یاد آ رہا کسی کو کہ وہ کون سا عمل ہے؟ وضو، ماشاءاللہ، وضو، ماشاءاللہ جمیلہ۔ دیکھیں وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو سے ہمارے برائیاں اس طرح جھڑتی ہیں، یہ ہمارے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی دیکھیں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسے ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم 9 اور 10 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزوں کی بھی بڑی وہ ہے کہ اس میں 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہاں، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بندے جہنم میں جائیں، بندے گناہوں کا بوجھ لے کر دنیا سے رخصت ہو، تو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ہر طرح سے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم گناہوں سے خود کو پاک کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ ساری باتوں سے اللہ کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہے ہم پر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میرا بندہ کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کو برائی نہ لکھو، یہاں تک کہ اس کا ارتکاب کر لے، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو۔ جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے اور اسے عملی طور پر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ تو سبحان اللہ، یعنی کہ کتنی ہی حدیثیں دیکھیں۔ دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے پوچھتے ہیں یا رب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، یعنی بندے کو پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے پھر بھی وہ ارادہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ارادہ رکھ رہا ہے برائی کا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں کہ اسے دیکھتے رہو، اگر اس پر نظر رکھو یہ برائی کرے تو یہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا، اور اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ارادہ گناہ کا جو ارادہ ہے اس کو نیکی کے طور پر لکھ دینا، کیونکہ یہ میرے خوف کی بنا پر اسے ترک کر رہا ہے۔ یہ بات دیکھیں بہت اہم ہے کہ برائی کا ارادہ اللہ کے خوف سے اگر انسان چھوڑتا ہے تو وہ نیکی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر حالات کے تحت چھوٹ گیا، برائی نہیں ہو سکی چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود، تو اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ پھر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے اسلامی زندگی کو بہتر بنائے گا، یعنی کہ عام حالات میں اسلام کے طریقوں پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے،
زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اپنے باقی کے معاملات میں اسلام کے طریقے زندگی کو اپناتا ہے، تو پھر اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا تک ملتا ہے۔ تو اس کی ہر نیکی، ہر کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں، اور ہر گناہ صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ پھر ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے ہیں، جب تک کہ ان پر عمل کے لیے کلام یا عملی اقدام نہ کیا جائے۔ اس بات پر بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، دل میں برائی کا خیال آتا ہے، مگر جب تک بندہ منہ سے نہیں کہتا کہ میں یہ برا کام کروں گا، یعنی جب انسان، دیکھیں ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے اندر کوئی برائی پک رہی ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ کرنا ہے، تو اس کی زبان پر وہ بات آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جب تک زبان پر نہیں آئی، دل کے اندر ارادہ تھا اور اس پر عملی قدم نہ اٹھایا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس کو۔ لیکن جب انسان بولتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک قاتل ہے، وہ ارادہ بھی کر رہا ہے کسی کو قتل کرنے کا، پھر کہتا بھی ہے کہ میں فلاں کو قتل کروں گا، کر کے رہوں گا، یا اسی سے کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو اب یہ جو کہ اس نے منہ سے بات کہی اپنے ارادے کو پکا کرنے کے لیے، تو پھر اس برے ارادے کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اس نے زبان سے بھی کہہ رہا ہے، پکا ارادہ بھی ہے، تو پھر اس کی برائی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ عمل نہ ہو سکا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہوا، تو اس میں بندے کی برائی پھر بھی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ برے ارادے، جو انسان پکے ارادے کر لیتا ہے برائی کے، اور وہ بولتا بھی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گا، تو پھر اس کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ارادے آئے دل میں اور کسی سے کہا بھی نہیں اور وہ کام نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نبّئ عبادی انی انا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہم نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وضو کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو ہمارے نیک اعمال نہ صرف ہمیں اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان نیک اعمال کے ذریعے ہماری برائیاں بھی، ہمارے گناہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کئی چیزیں ہم نے سوچی کہ کن کن باتوں پر، تو یہ حدیث ہے کہ ہر وضو، دیکھیں ہر وضو دھونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف ہوتے اور دھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھو، تمہارے ہاتھوں سے گناہ انگلیوں اور ناخنوں کے نیچے تک کے نکل جائیں گے۔ جب تم کلی کرو تو ناک میں پانی ڈالو، چہرہ اور کوہنیوں تک بازو دھو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں پر پاؤں دھو کر فارغ ہو تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو گے، یعنی کہ وضو کے جو 2 رکعت ہوتے ہیں نا، اس کی بڑی اس کی اہمیت ہے، تحیۃ الوضو کے جو 2 رکعت ہوتے ہیں، سجدہ کرو گے تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ تو گویا جب انسان اچھا پوری طرح وضو کرے، پورا کانشیسلی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے، وضو کے بعد کی دعاؤں کو پڑھے، آپ کو پتہ ہے نا وضو کے بعد دعا پڑھنے کی ہوتی ہے، اور پھر بغیر زیادہ کچھ ذہن ادھر ادھر بھٹکائے 2 رکعت پڑھے، صرف وضو کی نیت سے تحیۃ الوضو پڑھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے بندہ جیسے کہ ابھی پیدا ہوا، اتنے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم جیسے فرض کیا کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے وضو کیا اور فوراً سے ہم نے سیدھے ہی عصر کی نماز پڑھنے لگے، اور ہم نے 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نہیں پڑھے، تو بھی انشاءاللہ ہمیں تحیۃ الوضو کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ
ہم نے فوراً وضو کے بعد نماز ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کانشیسلی اگر انسان وضو کے نماز پڑھتا ہے، جیسے فجر میں ہم تہجد کے لیے اگر فرض کرو نہیں بھی اٹھتے، لیکن فجر کی نماز کے ٹائم سے تھوڑے سے پہلے اٹھ گئے، تو اب ہم نے وضو کیا اور 2 رکعت صرف تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے اچھی طرح دھیان لگا کے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والا عمل ہے۔ وضو کی فضیلت اور یہ حدیث سن کر ابو امامہ نے عمر بن ابسہ سے کہا، ذرا سوچ کر دھیان سے بتائیں کہ کیا اس قدر ثواب محض اس ایک محفل میں حاصل ہو جاتا ہے؟ تو عمر بن ابسہ نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، میں کوئی تنگ دست بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جھوٹ باندھوں اور لوگوں سے اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ کی قسم میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے خوب یاد رکھا۔ یہ جو ہے سنن نسائی میں یہ موجود ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے ان ساری باتوں کا، ذرا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں خلاصے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نمبر 1 دل میں جو گناہ کے خیال آتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دل میں ہمارے 1000 باتیں آتی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مگر صرف دل میں آیا اور خیال نکل گیا، برائی نہیں کی، تو ہم پر پکڑ نہیں ہے۔ پھر اگر دل کے ارادے کو مضبوط کر لے اور اس کو زبان سے بھی اظہار کرے انسان کہ میں یہ گناہ کرنے والا ہوں، میں یہ گناہ کروں گا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس ارادے پر بھی لکھا جاتا ہے، اس برے ارادے کو بھی حساب ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اس برے ارادے کو جس کو انسان خاص طور سے پکا کرتا ہے، اس کو زبان سے اظہار کرتا ہے، تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر برائی پر عمل بھی کر لیا تو برائی کے برابر گناہ ملتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر برائی کا ارادہ کر کے پھر اللہ کے خوف سے عمل نہ کرے تو ایک کامل نیکی کا اجر ملتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے سچی نیت سے ہے مگر عمل نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو بھی ایک نیکی کا عمل ملتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو 10 سے 700 گنا یا 700 سے بھی زیادہ گنا اجر ملتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت کتنی خالص تھی، انسان کے اس کام کی اس نیکی کی نوبت کیا تھی، کس طرح کی نیکی تھی، اس کی ضرورت کس حد تک تھی، اور انسان نے کتنی مشکلات میں پڑھ کر بھی وہ نیکی کو پورا کیا، یہ ساری باتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے لحاظ سے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ جنگ تبوک میں ایک بندہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ جو بھی کچھ لا سکتے ہو لاؤ، یہ جنگ میں ہمیں ضرورت ہے، تو لوگوں نے کسی صحابی نے اپنے پورے گھر کا سامان دے دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے اپنے آدھے گھر کا سامان دے دیا، حضرت عثمان نے اتنی ساری دی صدقہ، چونکہ امیر تھے بہت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی اماؤنٹ دیکھ کر۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گئے اور وہ جا کے محنت کی انہوں نے، اور کچھ کھجوریں کمائی محنت میں، اور وہ کھجوریں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی، تو اب لوگوں نے اس پر مذاق اڑانا شروع کیا، جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، کہ یہ لوگ کھجور لے کر آئے ہیں اور یہ تب رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور صدقہ کے طور پر یہ تھوڑی سی کھجوریں دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اس صحابی کی جو محنت کر کے کھجوریں لائے تھے، اور ان کو سارے صدقات پر اوپر رکھا تھا۔ تو یہ خیر یہ حدیث کا مجھے ریفرنس نہیں پتا، مگر انشاءاللہ یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ غلطی ہو تو معاف فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے اندر کے حال کو جانتا ہے، تو ہمارے ساتھ معاملہ بھی ہماری نیت کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ایک ایکسرسائز کریں، میں اور آپ، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں سارا وقت ہمارا کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم صرف ایک دن کانشیسلی گزارے کہ سارا دن صبح سے اٹھ کر ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے لیے کتنا کر رہے ہیں، تو اگر ہم سمجھ لیں کہ ناشتہ بھی بنا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، ہم سوچیں کہ چونکہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، انشاءاللہ یہ میرے لیے اجر و ثواب ہے۔ پھر اسی طرح ایک ایک کام سوچتے جائیں، اور کہ یہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام سے یا نہیں، اور اس کا حساب لکھیں اپنے پاس، یا یاد رکھیں کہ ہم نے کتنے نیکی کے خیالات ہمارے دل میں آئے، ہم نے کتنے کام کیے،
اور کتنے برائی کے خیال آئے. برائی سے مطلب یہ کہ جن کاموں سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا، تو ایسے کاموں کے خیال آئے، اور کتنے کاموں سے ہم بچ گئے. اور انشاءاللہ اس ایک دن کا ہم اپنے لیے حساب رکھیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا اس کو امپروو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر ہم ایسی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہمارے کانشیس ہم زندگی گزارتے ہیں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور میں اس کے لیے کیا کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ یہ سارا ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. تو کیا انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ ایک دن کی یہ ایکسرسائز اپنے اندر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، تو میں بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ. اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دن میں کیسے گزارتے ہیں اور اللہ سے کتنا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اسی طرح اپنی ساری زندگی گزاریں انشاءاللہ. دیکھیے کام تو سارے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر کام میں اللہ کو یاد کریں گے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بڑی کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، اب ہم